اور نمبر 2 جادو کے سبب سے بانجھپن پیدا ہوتا ہے۔ اب جادو کی وجہ سے جو بانجھپن ہوتا ہے عورت کو وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ جن عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے اور پھر عورت کے اندر جو بیضے ہوتے ہیں، جیسے مرد کے اندر منی کے اندر انڈے اور کیڑے ہوتے ہیں، ایسے عورتوں کے اندر بھی منی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بیضے اور کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا جا کے اس کو خراب کر دیتا ہے، تو اس عورت کا پیدائشی جو عمل ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، یا حمل تو ٹھہر جاتا ہے لیکن چند مہینوں کے بعد شیطان کی حرکت سے جو ہے خون جاری ہو جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اور اس طرح کے کیسز کئی ہوتے ہیں کہ حمل ٹھہرتا ہے لیکن جیسے 2-4 مہینے ہوئے خون جاری ہوا خلاص، یعنی اس طرح سے ہر سال حمل ٹھہرتا ہے۔ بعض لوگوں نے ہم سے خود بیان کیا کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے کہ 2-4 مہینے ہوتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے لیکن خون جاری ہوتا ہے، حمل گر جاتا ہے، ٹھہرتا ہی نہیں حمل، اور علاج بھی کروا رہے ہیں، علاج بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ شیطانی حرکتوں سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم میں اس طرح کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں نے ابھی بتلایا کہ ابن آدم کے اندر خون کی طرح شیطان جو ہے گردش کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان کو نقصان پہنچائیں۔ اب اس بانجھپن کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، میں نے جو آپ کو پہلے لیکچر میں آیتیں بتلائی ہیں، ہاں پہلے لیکچر میں جو میں نے آیتیں بتلائی ہیں، بولا کرو ہاں ہوں کیا کرو یار۔ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں، ایسے کھوئے ہوئے ہیں جیسے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ پہنچے ہوئے ہیں تب اپنے وطن، ہے نہیں؟ اچھی بات ہے بھائی، اچھی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے، ہے نہیں؟ لیکن کم از کم ہمارے ساتھ رہیں، ایسا لگے کہ ہم زندوں میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، ایسا لگے ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ لگے میں صرف بولے جا رہا ہوں آپ لوگ کچھ نہیں۔ بہرحال تو جو آیتیں ہم نے پہلے لیکچر میں بتلائی ہیں ان آیتوں کو ایک کیسٹ کے اوپر ریکارڈ کر کے مریض کو دے دیں اور مریض سے کہیں کہ اس کیسٹ کو روزانہ 3 مرتبہ وہ عورت سنے۔ ہاں؟ نمبر 2، اس عورت کو سورہ صافات روزانہ صبح کو وہ عورت پڑھے، اگر پڑھنا نہیں جانتی ہے تو اس کو سنے کیسٹ میں۔ نمبر 3، سورہ معارج عورت کو نصیحت کی جائے، سورہ معارج رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوئے یا کسی سے سن کر کے اس کو سوئے۔ نمبر 4، حبۃ السودا، یہ کلونجی جو ہوتی ہے اس کے تیل پر کچھ سورتیں دم کر کے مریض کو دی جائیں، اور وہ سورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، اور نمبر 3 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، نمبر 4 سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اور نمبر 5 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ تمام آیتیں 7 مرتبہ اسی کلونجی کے حبۃ السودا جو کلونجی کا تیل ہے نا، اس کے اوپر دم کر کے مریض کو دیں، اور مریض اس تیل سے اپنے سینے اور اپنی پیشانی اور اپنے ریڑھ کی ہڈی پر سونے سے پہلے مالش کرے۔ نمبر 5، انہی آیات کو جو میں نے ابھی بتلایا ہے آپ کو، اس کو اصلی شہد کے اوپر پڑھ کر دم کر کے مریض کو دیں، اور یہ تاکید کریں کہ وہ روزانہ صبح نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے 1 چمچ کھا لیں، اور یہ تمام علاج مسلسل 3 مہینے تک، مسلسل کتنے دن تک؟ 3 مہینے تک جاری رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، یعنی عورت بے پردہ نہ جائے اور نماز کی پابندی کرے اور قرآن جو ہے خود کو پابند بنائے شریعت مطہرہ کا، یہ علاج 3 مہینے تک جاری رکھے، اس لیے کہ قرآنی آیات سے شفا کے حقدار وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں آپ کو بس مریض ہیں، آپ کو صرف دوا کیا جائے اور آپ کچھ نہ کریں۔ شفا کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے سچے پکے مومن بندے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن میں شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو یہ قرآنی علاج بھی مومنوں کے لیے ہے۔ یوں بے نمازی فاسق و فاجر بدعقیدہ مبتدع کا اور کیا کہتے ہیں، کیا خبر پرست مجاوری سجاوری یا یہ ادے شدے علم چگے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہلے ان سے توبہ کریں، مومن بنیں، پھر اس کے بعد میں اس قرآن کے ذریعے سے ان کا علاج ہو جائے گا، اور اس طرح سے اس میں شفا ہے۔
ہو گئی. آخری میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نظر بد یعنی بری نظر، نظر لگنا، نظر جو لگتی ہے اس کا تعلق کیا حق ہے یا کیا ہے؟ نظر یہ حق ہے، اور قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ یوسف کے اندر معلوم ہوا کہ نظر بد لگنا یہ کیا ہے؟ حق ہے. چنانچہ اور حدیثوں میں بھی میں آئیے مختصر پہ 2-3 حدیثوں کے حوالے دے کے میں اس کا علاج بتاؤں. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد کا اثر یہ حق ہوتا ہے. نظر بد کا اثر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین حق، تم اللہ کی پناہ مانگو نظر بد سے، کیونکہ نظر بد اثر کرتی ہے، بری نظر اثر کرتی ہے. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اللہ اکبر. نظر بد یعنی بری نظر آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی اتنی بری اور خطرناک نظر ہوتی ہے. نظر لگ گئی تو سمجھو کہ آدمی بیمار ہو کے مر بھی جا سکتا ہے، اور اونٹ کے اوپر نظر لگ گئی، بیمار ہوا تو ظاہر ہے ذبح کیا جائے گا، اور جب ذبح کیا جائے گا تو ہانڈی میں پہنچے گئی ہے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے کہ میری امت میں قضاء اور قدر سے مرنے والوں کے بعد، یعنی اپنی حقیقی طبعی موت سے مرنے والوں کے بعد جو سب سے زیادہ لوگ مریں گے وہ نظر بد لگنے کی وجہ سے مریں گے. اللہ اکبر. یہ حدیثیں ہمیں کھلے طور پر بتا رہے ہیں کہ نظر بد لگتی ہے اور یہ حق ہے، اور اس کا ہمیں کھلے طور پر بتا رہے ہیں کہ نظر بد لگتی ہے اور یہ حق ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. آئیے اس کا علاج میں بتاؤں کہ اس نظر بد سے، اچھا چلتے چلتے ایک بات اور بتاؤ، جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے. یہ نہیں کہ صرف انسان کی نظر لگتی ہے، جنوں کی بھی نظر لگتی ہے. اور جنوں کی نظر چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے چہرے پر سیاہ دھبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تو آپ نے فرمایا اس لڑکی کی جھاڑ پھونک کرواؤ، اس لڑکی کی جھاڑ پھونک کرواؤ، اس کو نظر لگی ہوئی ہے. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے. تو اسے جناتوں کی نظر لگی ہوئی تھی. صفا کہتے ہیں جن کی نظر لگنا، تو اس لڑکی کو جنات کی نظر لگی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو علاج کرواؤ، اس کو جھاڑ پھونک کرواؤ. تو بہرحال یہ نظر بد کے تعلق سے چند ثبوت تھے، دلائل تھے. کچھ لوگ انکار کریں تو ان کو منہ پہ یہ دلیلیں مار دینا، بولے دیکھو یہ دلیلیں ہیں، تو کیسے انکار کر رہا؟ قرآن میں حدیث میں موجود ہے یہ دلیلیں. آئیے اس کے کچھ علاج کے طریقے 2-3 میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلا طریقہ نظر لگنے والے کا، نظر کسی کو اگر لگ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پتہ لگایا جائے کس کی نظر لگی ہے، کس کی نظر لگی ہے. اگر نظر لگنے والے کا پتہ چلا جائے تو اس کو پکڑو، اس سے غسل کرو، اور غسل کر چکے تو اس غسل کا پانی ایک ٹب میں جمع کر کے جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے پیچھے سے سر کے اوپر سے ڈال دیا جائے، اس کے پیٹھ کے اوپر. انشاءاللہ تعالی مریض شفا یاب ہو جائے گا. اس کی دلیل حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنف سے روایت ہے کہ ابو سہل بن حنف ایک مرتبہ انہوں نے مدینے میں غسل کیا. اب غسل کرنے کے لیے کنویں کے اوپر انہوں نے کپڑا اتارا، اور ایک صحابی تھے انہوں نے دیکھ لیا ان کو، حضرت عامر ابن ربیعہ، ان کی نظر پڑ گئی. تو اس وقت انہوں نے کہا، جب انہوں نے کپڑے اتارے تو انہوں نے چیخ ماری اور انہوں نے کہا ارے ان جیسا آدمی تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کے چمڑے تو کنواری لڑکیوں جیسے ہیں. اتنے خوبصورت تھے وہ، جو چمڑا دیکھے تو بولے ان جیسی پوشیدہ کنواری لڑکیاں جیسے ہوتی ہیں، اتنے خوبصورت چمڑے ہیں ان کے. چنانچہ حضرت سہل اسی وقت وہیں گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور سخت قسم کا ان کو بخار آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا، اللہ کے نبی وہ تو سر بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، اتنے بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی غصہ ہوئے اور چنانچہ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کسی کے اوپر تمہیں شک ہے؟ انہوں نے کہا عامر ابن ربیعہ نے مجھے دیکھا تھا اور یہ بات کہی تھی، انہی کے اوپر مجھے شک ہے. عامر ابن ربیعہ کو بلایا اور آپ نے غصہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ جب تم نے دیکھا تو ان کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہیے، یعنی تمہیں ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے. کیا کہہ دینا چاہیے؟